صبر اور بے بسی میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص ہے وہ بے بس ہے، اس نے صبر ہی کرنا ہے، اگر وبیلا کرے گا تو کیا کرے گا؟ صبر کی جو اعلیٰ ترین مثال ہے، ایک سفر طائف ہے میرے آقا کا، کہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، ہم ان پہاڑوں میں ان کو پیس دیتے ہیں، اس قوم کو جو آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قوت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا یہ عظیم صبر ہے۔ قوت ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا عظیم صبر ہے۔ بے بسی کا صبر جو ہے وہ تھوڑا مطلب کمزور صبر ہے۔ صبر کی اصل چیز یہ ہے، اب جیسے فقیر یہ جو ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جیسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا سکھایا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو کہ بے صبرہ نہیں ہونا۔ بے صبرہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی بات کو سن لی، کوئی سوال آ گیا اور جواب آتا ہے تو فوراً بول پڑنا، یہ بھی بے صبرہ ہوتا ہے۔ روکا، جواب آتا ہو تب بھی خاموش رہو، یہ ٹریننگ دی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ گستاخی کر بیٹھتا ہے کہ استاد موجود ہے یا مرشد موجود ہے یا گرو موجود ہے، سوالات ہو رہے ہیں، گرو خاموش ہے، مرشد خاموش ہے، استاد خاموش ہے، آپ بے صبرے ہو کے، کیونکہ آپ کے علم میں ایک بات ہے، جواب دیتے ہیں۔ اس کو ناپسند کیا گیا کہ جب تک بڑے موجود ہیں صبر کا مظاہرہ کرو، وہ بہتر سمجھتے ہیں تم سے۔ اور صبر کا لفظ استعمال ہوا سورہ کاف میں 3 جگہ۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تینوں جگہ کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ جو چیز آدمی نہیں جانتا اس کو جلد جاننے کی جو خواہش رکھتا ہے وہ بھی بے صبرہ پن ہوتا ہے، قرآن یہی بتا رہا ہے۔ تو صبر صرف بے بسی پہ نہیں ہے، نہ جاننے پر بھی صبر ہے۔ خاموش رہو، دیکھو پروردگار کے عالم کی طرف سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے، کیا تمہیں نصیب ہوتا ہے، کیا تمہیں نظر آتا ہے۔ تو صبر بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ بے بسی کا صبر تو وہ بہت خوبصورت بات کی، توکل پر، صبر اور توکل جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، متوکل کہلاتے تھے، مجھے نام تو ان کا اس وقت یاد نہیں۔ تو وہ جوتے بھی نہیں رکھتے تھے، ایک جوڑا کپڑا تھا ان کے پاس صرف۔ کہنے لگے میں تو متوکل ہوں، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتا ہوں، بس صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ تو جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس صبر کو نہیں مانتا، یہ تو مجبوری کا صبر ہے کہ تیرے پاس سامان ہے ہی نہیں، تو نے اسی پہ رہنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ تیرے پاس اسباب دنیا پورے ہوں مگر تیرا بھروسہ اللہ پر ہو، سسٹم پہ ہو، اس کے اس اسباب پہ نہ ہو۔ تو اسباب پہ بھروسہ نہ کرنا بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔